جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العظیم وصدق وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضور اقدس سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم، نازش آدم و بنی آدم، وجہ تخلیق کائنات حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پڑھ لیں، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وبدتہ وکرما، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی اور کل امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے پر اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاج الشریعہ فخر اظہر وارث علوم امام احمد رضا، جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ قادری بریلوی ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور عیش کر لو یہاں منکرو چار دن، عیش کر لو یہاں منکرو چار دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ اے نسیم صبا ان سے کہہ دے ذرا، اے نسیم صبا ان سے کہہ دے ذرا، مضطرب ہے گدا حاضری کے لیے، اور اختر قادری خلد میں چل دیا،
اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ درود پاک اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کا یہ نور لٹاتا ہوا مبارک مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس باعظمت مہینے کا آخری اشراط شروع ہے جو ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس مہینے کے بعد وہ با کرامت، با فضیلت، با عظمت، با برکت مہینہ تشریف لانے والا ہے، جس کے تعلق سے قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں جا بجا اللہ تعالیٰ کا فرمان آقا کریم علیہ السلام کے اقوال آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات و انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس موضوع پر علماء کرام سے بہت ساری تقاریر، بیانات آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ میں اس آیت کریمہ کو سہارا بنا کر عبادت کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا۔ عبادات بہت ساری ہیں، انہی عبادات میں ایک عظیم الشان عبادت رمضان شریف کا روزہ بھی ہے، جو سال میں ایک مرتبہ اپنی انتہائی آن بان شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، اور جو خوش قسمت حضرات ہیں وہ اس کے فیوز سے، برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ رمضان شریف کا روزہ یہ بہت ہی نسخے کیمیا اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، اور جو شخص اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اس مہینے کا استقبال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور آقا کریم علیہ السلام کے فرمودات عالیہ کے مطابق اس مہینے کو گزارتا ہے، تو وہ انسان 11 مہینہ اس کی برکات اور حسنات سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ جا رہا تھا، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا تھا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے انتہائی رقت آمیز انداز میں رمضان شریف کی آمد کا اعلان فرمایا۔ بڑی طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا۔ اس حدیث پاک کے راوی مشہور صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے شعبان المعظم کے اخیر میں صحابہ کرام کو شاندار خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں وہ مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے، وہ مہینہ تشریف لانے والا ہے، جو مہینہ عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ اس مہینے کے اندر جو شخص تطوع یعنی نفل نماز پڑھتا ہے، نفل عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص اس مہینے کے اندر ایک فرض کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور دنوں کے
مطابق 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو ہم ابھی 70 فرض ادا کریں، جو نیکیاں ہمیں آج ملیں گی، وہ نیکی کوئی شخص اگر رمضان شریف کے مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا باعظمت مہینہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرا دے، کھانا کھلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی شخص افطاری کا شاندار اہتمام نہ کر سکے تو کیا کرے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، خوش دلی کے ساتھ خالصۃ لوجہ اللہ، جو ایک گھونٹ پانی سے، ایک کھجور سے، تھوڑے سے دودھ سے اگر کسی کو افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی ثواب عطا فرماتا ہے جو اور افطار کرانے والے کو عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا رب کی بارگاہ میں اہتمام نہیں دیکھا جاتا، دل کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے طلب کو دیکھا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو رات 1000 راتوں سے بھی افضل والا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، وہ مہینہ تشریف لانے والا ہے جس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اندازہ لگائیں اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے، جس مہینے کے تشریف لانے سے پہلے رسول گرامی وقار علیہ السلام نے استقبال کے طور پر اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر اللہ کی خشیت، اپنے محبت اور عبادت کی لذت کو میں اضافہ کرنے کے لیے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے، جو اس مہینے میں اہتمام کے ساتھ عبادت کر لیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ بے شمار مقامات پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے رمضان شریف کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اس میں کی جانے والی عبادات و ریاضات کو بیان فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، سرکش جن اور شیاطین کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے محبوب کے وسیلے سے رحم فرماتا ہے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، یہ جو ہے تسبیح و تہلیل کا مہینہ ہے، یہ قیام کا مہینہ ہے، یہ رکوع کا مہینہ ہے، یہ سب بیداری کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جو ذات سب سے زیادہ بندوں کو بہکا سکتی ہے، اس ذات کو جکڑ دیا جائے اور اس کو جکڑ کر کے پہاڑوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا غفار ہے ہم لوگوں پر کہ ہمارے بخشنے کا شاندار سامان مہیا فرما رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے رمضان شریف کی آمد کا اعلان فرمایا اور خود بھی اس کا شاندار اہتمام فرمایا۔ رمضان شریف کا یہ مہینہ جو تشریف لانے والا ہے، اس مہینے کا روزہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض فرمایا، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے نکل کر کے کافر و مرتد ہو جائے گا۔ جو بلا عذر شرعی اس مہینے کا روزہ نہ رکھے تو سخت فاسق ہے، فاجر ہے اور مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی کو شریعت میں مانا نہیں جائے گا، اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں یہ بات کتابوں میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ چھوڑ دے، پوری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، تو وہ ثواب نہیں پائے گا جو رمضان شریف کے ایک مہینے کے روزے پر اللہ عطا فرماتا ہے۔
آپ بتائیں کس قدر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات برسات کرتی ہیں بندوں پر، اور جو بندہ اس کا استقبال کرتا ہے وہ کس قدر خوش نصیب ہے۔ ہمارے صحابہ کرام، اولیاء اعظام، صوفیاء کرام، اللہ والے، متقی پرہیزگار صالحین حضرات کا معمول یہ تھا کہ اس مہینے کے استقبال کے لیے وہ اپنے آپ کو 40 دن معتکف رکھا کرتے تھے اور 40 دن اعتکاف کی حالت میں گزارا کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو 11 مہینہ آزاد ہو کر کے پھرتے ہیں، 11 مہینہ ہم اپنے طور پر زندگی گزارتے ہیں۔ استقبال رمضان کے لیے شعبان کے 19 تاریخ کی شام سے وہ معتکف ہو جاتے، اعتکاف میں ہو جاتے۔ 10 دن شعبان کا، 30 دن رمضان کا وہ اعتکاف کی حالت میں گزار کر کے اعتکاف سے باہر آیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، صالحین کا معمول ہے، صوفیاء کا معمول ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا، ان کے ذوق طبع کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آزاد ہو کر کے ہم 11 مہینہ استعمال کرتے ہیں، آزاد ہو کر کے اس کی نعمتوں کو جو ہے ہم استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور جب رمضان شریف کا مہینہ آئے کم سے کم 40 دن اس کی عبادت کے لیے خاص کیوں نہ کر لیں، 40 دن وہ خاص کر لیا کرتے تھے، معتکف ہو جایا کرتے تھے اور حالت اعتکاف میں نمازوں کی ادائیگی، نوافل کی ادائیگی، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت، درود پاک ورد کی کثرت، تسبیح و تحلیل، تحمید و تکبیر، اس طریقے سے کتابوں کا مطالعہ، ان تمام عبادات میں اپنی زندگی کو مصروف کر دیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، ایک ان کی زندگی کا یہ عالم ہے اور آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے روزے کا خیر مقدم نہیں کر پاتے ہیں، اس مہینے کے لیل و نہار کا استقبال نہیں کر پاتے ہیں، اس مہینے کی ایک ایک ساعت کی قدر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو عالم یہ ہے، ہماری جرات کا عالم یہ ہے، ہماری بے باکی کا عالم یہ ہے، ہماری ڈھٹائی کا عالم یہ ہے۔ ہمیں کوئی بیماری نہیں، کوئی مرض نہیں، کوئی پریشانی نہیں، پھر بھی ہم رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس پر افسوس، بالائے افسوس یہ ہے رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھتے اور علانیہ کھلم کھلا کھاتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہاں ہمارا ایمان، ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہلاتے ہیں، کہاں ان صالحین کا ایمان، ان کو حق کا چوک ہے، ہم ایمان والے ہیں اور ہم تو زبانی دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ کچھ اور ہے، ہماری دلیل کچھ اور ہے۔ مسلمانوں، یہ رمضان شریف کا مہینہ تشریف لانے والا ہے، کیا پتا آئندہ سال ہماری زندگی رہے یا نہ رہے۔ زندگی کا جو لمحہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس لمحے کو اللہ کی بندگی کے لیے وقف کر دے، وہی بندگی آپ کو قبر میں بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی اور قیامت کے دن اور ناقے کے منظر میں بھی کام آئے گی۔ جب زمانہ پریشان ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اللہ کی کی ہوئی عبادت کو سب کام آئے گی، آپ کو جو ہے پریشانی سے نجات دلائے گی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت جان کر کے اپنی پوری زندگی اس مہینے کی بندگی کے لیے وقت کرتے ہیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، ہماری کامرانی ہے، ہماری صلاح ہے، ہماری فلاح ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، روایتوں میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبے کے لیے تشریف لے گئے، منبر پر پہلا قدم رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا آمین، زور سے فرمایا آمین۔ دوسرا قدم رکھا، بلند آواز سے فرمایا آمین۔ تیسرا قدم رکھا، ارشاد فرمایا آمین۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم علیہ السلام کی زبان نبوت سے سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام آمین 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 بآواز بلند فرما رہے ہیں۔ دعا کرنے والا نظر نہیں آتا ہے۔ صحابہ کرام ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ موقع ملے اور آقا علیہ السلام سے دریافت کر لیا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ نے پہلا قدم ناز پہلے زینے پر رکھا تو آمین فرمایا، دوسرا قدم ناز دوسرے زینے پر رکھا، آمین فرمایا، تیسرے زینے پر قدم رکھا،
آمین فرمایا۔ حضور معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ تو کسی کو دیکھ نہیں رہے تھے، ایسا لگتا کوئی ذات ہے جو دعا کر رہی ہے یا کچھ اور فرما رہی ہے، اس کے بات پر آپ آمین فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے صحابہ، معاملہ یہ ہے، جب میں نے اپنے قدم کو منبر کے پہلے زینے پر رکھا، جبریل امین علیہ السلام حاضر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، جو ہے جس کے سامنے آپ کا نام پاک لیا جائے، اور جو ہے آپ کا نام پاک لیا جائے، وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، آپ کا ذکر خیر ہو اور آپ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ بہت خاسر ہے، بہت خائب ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ تباہ و برباد و ہلاک ہے۔ آقا فرماتے ہیں، جب جبریل امین نے ایسا کہا تو ان کے اس دعائے وقت پر میں نے، دعائے ہلاکت پر میں نے آمین کہا یا رسول اللہ، جب آپ نے دوسرے زینے پر قدم رنجا فرمایا تو آمین کیوں کہا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، وہ شخص خائب و خاسر ہو جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پائے، یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پائے، ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، وہ انسان ہلاک ہے، تباہ ہے، برباد ہے۔ اے صحابہ، جبریل امین کی دعائے ہلاکت پر میں نے آمین کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ جبریل امین سید الملائکہ ہے، دعائے ہلاکت جبریل امین کر رہے ہیں، اور اس دعائے ہلاکت پر آمین سید الانبیاء فرما رہے ہیں۔ جو دعا جبریل امین کر رہے ہوں، رب کے حکم سے ان کی دعا پر آمین اللہ کے حبیب کر رہے ہوں، بتاؤ وہ انسان کتنا برباد ہو جائے گا، کتنا ہلاک ہو جائے گا، کتنے تباہی کے دہانے پر چلا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں آپ کو چاہیے جب آقا علیہ السلام کا نام پاک آئے تو ہم لوگ درود پاک پڑھ لیا کریں، درود پاک سے اپنی زبان کو تر کر لیا کریں۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی و عارفون، جو محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، میں اس کے درود کو خود سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کا نام پاک جب آئے، اسی لیے علماء کرام، شعراء کرام، خطبہ ذویل احترام آپ کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں، اپنی بات کو رکھنے سے پہلے اللہ کے حبیب پر درود پاک پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا بیان نامعلوم قبول ہو کہ نہ قبول ہو، آپ کا سننا نامعلوم قبول ہو کہ نہ قبول ہو، لیکن یہ فکس ہے، یہ گارنٹڈ معاملہ ہے کہ اللہ کے حبیب پر پڑھا جانے والا درود پاک اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ اس درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا بیان کرنا بھی قبول ہوگا، آپ کا سننا بھی قبول ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جامع ترمذی کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے تہجد کے موقع پر صحابہ کرام کو مدعو فرمایا، اور صحابہ کرام ویسے بھی آ جاتے تھے، آپ نے صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کی خشیت، اپنی محبت میں اضافے کے لیے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ 3 مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب نے تہجد کے وقت میں اپنے صحابہ سے فرمایا۔ وہ تمام صحابہ موجود ہیں، ان میں سے ایک صحابہ حضرت عبیک ہیں، وہ آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، انی اکثر الصلاۃ علیک، یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اور صحابہ رسول کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی 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 کرتے رہتے، خدا کا ذکر کب کرتے؟ ان لوگوں کو جواب دے دو، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کا تذکرہ ہی خدا کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک اٹھاؤ، خدا فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کے اطاعت کی اس نے اللہ کے اطاعت کی، جس نے نبی سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا، جس نے نبی کا ذکر کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت کریمہ۔ سرکار فرماتے اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو،
حضرت ابے آگے آگے، یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب سرکار کو کہنا چاہیے نا اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کہنا چاہیے، لیکن یہ نہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا تم کتنا درود بھیجنا چاہتے، کتنا درود مجھ پر پڑھنا چاہتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا کہ روبو اپنے دن رات کو 4 حصے میں تقسیم کر کے ایک حصہ آپ پر درود پاک کرو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما شئتا فإن زدت خیر فہو خیر لک، تم جو چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر تھوڑا اضافہ کر لو تو اور تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ درود پاک جو چاہو پڑھو، لیکن تھوڑا اضافہ کر لو تو اور بہتر ہوگا تمہارے حق میں۔ کہ یا رسول اللہ آدھا دن رات کو 2 حصے میں تقسیم کر کے ایک حصہ آدھا میں آپ پر درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک، جو تم چاہو پڑھو، لیکن اگر اور اضافہ کر لو تمہارے حق میں اور بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ذکر خدا کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا ذکر خدا کرو، اور صحابی ذکر رسول کی بات کرتے ہیں، درود حضور کی بات کرتے ہیں۔ نبی نے کہنا فرمایا صحابی میں نے ذکر خدا کی بات کیا ہے تو درود پاک کی بات کیوں کرتا ہے؟ صحابہ بھی اپنے طریقہ کار سے بتانا چاہتے ہیں جس نے مجھ کو یاد کر لیا اس نے خدا کو یاد کر لیا تو میری بارگاہ تک آ گیا، وہ واقعی میں خدا کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی، نظر نہ کر تو یہاں سے ہو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی نے کہا حضور الثلثین 2/3 حصہ درود پاک پڑھوں آپ پر؟ کہا ٹھیک ہے مگر تم اور چاہو تو اضافہ کر لو۔ اب صحابی میں جوش آ گیا، کہا حضور میری خواہش ہے کہ رات اور دن آپ پر درود پاک پڑھتا رہو۔ اب میرے سرکار کی بشارت دیکھیے، حضور کا فرمان دیکھیے، مختار کل نبی کا اختیار دیکھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کر لیا تو یہ ہمیشہ درود پاک پڑھنا تمہارے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا، تمہارے غموں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے جو سیاہ ستہ کی تیسری کتاب یا تیسری یا چوتھی کتاب نمبر پر آتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں درود پاک کا معاملہ ہے، اسی لیے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے اور جمعہ کے دن خاص طور سے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالی شان میں بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کا پڑھا ہوا درود پہنچتا ہے اور میرے سرکار ملاحظہ مشاہدہ فرماتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے آمین کہا، دعائے ہلاکت کا جبریل امین نے اس شخص کے لیے جس کے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے ایک موجود اور بڑھاپے کے عالم میں ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے تو میں نے آمین کہا۔ آج عالم کیا ہے؟ باپ نے پالا، ماں نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، خون جگر کو پلایا اور درد ذہن کو برداشت کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتابوں میں آتا درد ذہن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ہر درد ذہن کے ہر جھٹکے پر ایک نئی زندگی عورت کو عطا ہوتی ہے، اس کی تکلیف کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس سخت تکلیف کو جھیل کر کے ماں پیدا کرتی ہے، اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے اور بستر پر جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے، سخت ٹھنڈی کا موسم رہتا ہے، اس وقت میں گیلے بستر پر ماں خود سو کر کے اپنے سینے پر اپنے بیٹے کو سلاتی ہے، رات کی انہیں گزار دیتی ہے۔ وہ ماں جو ہر موقع پر خیال رکھتی ہے جب بچہ بڑا ہوا تو نہ ماں کی قدر کرتا ہے نہ باپ کا احترام کرتا ہے۔ کسی پیر کا نام سن لیا، کئی کلومیٹر دور چلا گیا، پیر صاحب کا استقبال کیا ہار پھول سے، سید صاحب کا ہاتھ چوم لیا، نذرانہ پیش کر دیا، بڑی خدمت کیا، مگر عالم یہ کو جانے والا نوجوان
پیر کی بارگاہ میں گیا، سید صاحب کی بارگاہ میں گیا، امام کی بارگاہ میں گیا، عالم کی بارگاہ میں گیا، خدمت کر رہا ہے، تعظیم کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، لیکن عالم یہ ہے اس کی ماں گھر میں پریشان ہے، اس کا باپ اس سے ناراض ہے، اس کی ماں اس سے تکلیف میں ہے۔ ماں کو تکلیف دے کر کے کسی پیر کی خدمت آپ کے کام نہ آئے گی، باپ کو تکلیف دے کر کے کسی امام کی خدمت آپ کو کام نہ آئے گی۔ میں کہتا ہوں پوری رات نوافل پڑھنا ایک طرف رکھو، اگر 5 منٹ محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے خدمت کر لیا، ان کے پاؤں کو دبا دیا، ان کے سر کو دبا دیا، محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ اس خدمت کے بدلے میں تم کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا کہ ایک رات کی نوافل ایک طرف، 5 منٹ ماں باپ کی خدمت ایک طرف۔ یہ نہیں کہتا کہ نوافل کا کوئی مقام نہیں، لیکن ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی عبادت، کسی کی دعا، کوئی تعویذ کا ماننے والا نہیں۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کریں۔ بہت علماء اس پر بیان کیا جائے تو کئی دن لگ سکتے ہیں، لیکن میں ایک جھلک دکھا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ماں باپ کی قدر کریں۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب میں تیسرے سینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جو شخص رمضان شریف کے مہینے کو پائے اور اس میں عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کرے۔ جب جبریل امین نے دعائے تباہی کی تو میں نے اس پر آمین کہا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینہ کی قدر نہ کرنے والے کے لیے جبریل امین ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں اور میرے آقا اس پر آمین فرما رہے۔ پتہ چلا جو شخص رمضان کی قدر نہ کرے تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اور جو شخص رمضان کی قدر کر لے تو وہ آباد بھی رہے گا، شاد بھی رہے گا، اور رمضان کی برکتوں سے مالا مال بھی ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان کی برکتوں سے اپنے آپ کو فیضیاب کرنے کے لیے آپ اس کی قدر کریں اور اس کے فیض و برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کریں۔ وہ مہینہ ہمارے آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مکتوبات میں اس مہینے کے تعلق سے بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں 11 مہینے میں جو کچھ خیرات، حسنات، برکات ہے، اسی ایک مہینے کی خیر اور برکت کا ایک قطرہ ہے۔ 11 مہینے میں جو برکتیں، فیوز ہیں، اسی ایک مہینے کی خیر و برکت کا ایک قطرہ ہے۔ ایک قطرہ جب 11 مہینے پر پھیلا دیا جائے، جب پورا مہینہ اس سمندر، وہ سمندر خیر و برکت کا پورے مہینے میں ہے، تو جو شخص اس مہینے کی قدر کر لے گا، عبادت ریاضت کر لے گا، تو وہ کس قدر نیکیوں کا مستحق ہوگا اور اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام پائے گا۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس کا شاندار استقبال کریں، اور اب کیسے ہم لوگ اس کا استقبال کریں گے؟ ایک نظام الاوقات بنانا ہوگا، ایک نظام الاوقات بنانا ہوگا آپ کو۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ سونے کے ٹائم کھانا کھاؤ، کھانے کے ٹائم تجارت کرو، تجارت کے ٹائم گھومو، یہ کوئی مطلب کی بات نہیں۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اور جب کام وقت پر ہوگا تو آٹومیٹک دل کو آرام مل جائے گا، سکون مل جائے گا، چین مل جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو نظام رمضان شریف گزارنا ہے، تاکہ نظام الاوقات بنا لو، اس کے لیے 7 اصول آپ نے بیان فرمائے۔ ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے نماز پنجگانہ، تراویح اور سنن نوافل کے علاوہ تلاوت قرآن پاک کثرت کے ساتھ کریں۔ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دن بھر میں، رات بھر میں 5 ٹائم کی نماز آپ پڑھتے ہیں۔ ان میں اگر آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد 2 پارے پڑھ لیں تو ایک دن میں 10 پارہ ہو جائے گا، 3 دن میں ختم قرآن ہو جائے گا۔ لیکن آپ بہت مصروف رہتے ہو تو 2 پارہ نہیں تو ایک پارہ اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لو تو 5 پارہ ایک دن میں پڑھ لو گے، 6 دن میں ختم قرآن آپ آرام سے کر سکتے ہو۔
یہ بھی نہیں کر سکتے تو منزل بمنزل پڑھیں، اور 7 منزلیں قرآن پاک میں، تو 7ویں دن آپ کا قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم روزانہ آپ 1 پارہ قرآن پاک کا ضرور پڑھ لیا کرو، 30 دن میں 30 پارے آپ کے ختم ہو جائیں گے، قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے ایک طریقہ۔ دوسرا یہ ہے استغفار کی کثرت، جس قدر ہو سکے کم سے کم روزانہ معمول بنا لیجیے، ٹائم بنا لیجیے۔ ہم کو دن بھر میں 1000 مرتبہ استغفار ضرور پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو بھی کلمات استغفار ہیں آپ ان کو پڑھیں، کم سے کم 500 مرتبہ۔ درود پاک کی کثرت کریں، نہیں زیادہ تو کم سے کم 500 یا 1000 مرتبہ روز اس کا معمول بنا لیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نوافل، جو صدقے نافلہ ہیں، اس کی کثرت کریں۔ ہر پریشان حال غریب فقیر کو آپ ضرور کچھ نہ کچھ دے دیا کریں۔ اس میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر 70 روپیہ کے خرچ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ کریں۔ اس کے علاوہ تہجد، اشراق، تاج اور بابین، ان نمازوں کو ادا کریں۔ تراویح کی نماز خاص طور سے اس میں ادا کریں۔ بہرحال اس طریقے سے اگر آپ چاہیں تو اپنے وقت کو پابند کر سکتے ہیں، اور اس پابندی کے ساتھ جب آپ رمضان شریف کو گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اس عبادت اور پابندی کی وجہ سے آپ کا اگلا 11 مہینہ بہت آسانی کے ساتھ اسی پابندی سے گزر جائے گا۔ اسی لیے ہمارے صوفیاء کرام صالحین 40 دن کا اعتکاف کرتے کہ 40 دن 11 مہینے کے لیے، کہ 11 مہینے کے گزارنے کا شاندار آئیڈیا اور مشن راہ ہے۔ ہم جیسے اس کو گزاریں گے 40 دن، ایسے ہمارا 11 مہینہ آسانی سے گزر جائے گا۔ اگر عبادت میں گزارا، تلاوت میں گزارا، نوافل کی ادائیگی میں گزارا تو انشاءاللہ 11 مہینہ بھی ہمارا اسی طرح گزرے گا، اور خرافات میں گزارا، بکواسات میں گزارا، یوں ہی گزار دیا سوتے ہوئے تو پھر 11 مہینہ اسی طریقے سے گزرتا چلا جائے گا، جو منحوسیت اور پراگندیوں کا مجموعہ ہوگا، جو ہمارے آپ کے لیے یہاں بھی تباہی کا سبب، میدان محشر میں بھی اور قبر میں بھی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، ان عبادات میں ایک عظیم الشان عبادت رمضان شریف کا روزہ ہے۔ اس کی قدر کریں، اس کا اہتمام کریں، اس کا شاندار استقبال کریں، اور جیسا جیسا وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو آگاہ کیا جاتا رہے گا۔ میں اپنی گفتگو کو ایک اعلان پر ختم کر رہا ہوں جو اہم اعلان ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ آپ کے خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج شاہ صوفی محمد عبداللطیف صاحب قبلہ نوری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا 1.5 سال پہلے انتقال ہو گیا، وہ واقعی میں ایک صوفی کہنے کو ہوتا ہے تو واقعی میں صوفی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں حضور صوفی صاحب قبلہ کے تربت انور پر ہوں۔ واقعی میں جیسے وہ نام کے صوفی تھے ویسے کام کے بھی صوفی تھے، جن کو کہا جاتا دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے، ان کا چہرہ دیکھ کر کے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ صوفی صاحب قبلہ علیہ رحمہ زندگی بھر مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، اور اسی راہ پر، اسی مسلک حقہ پر قائم رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ آپ کا سفر بھی عجیب و غریب سفر تھا۔ بمبئی یونٹی میں آپ کی خانقاہ ہے، مسجد ہے، اور یہاں پر آپ 2-3 مہینہ سے موجود تھے۔ عرس رضا کے موقع پر سفر المظفر کے مہینے میں تشریف لے گئے۔ بریلی شریف 25 سفر کو عرس اعلیٰ حضرت میں شرکت فرمائی اور بیانات وغیرہ کیا، آپ نے حاضریاں دی، لنگروں کو تناول فرمایا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ پورا دن آپ سفر المظفر کے 25 تاریخ کو عرس رضا میں، رضا کی گلیوں میں چکر لگاتے رہے، ننگے پاؤں گھومتے رہے اور بہاروں کو لیتے رہے، برکتوں کو حاصل کرتے رہے، فیوز کو سمیٹتے رہے۔ بریلی شریف شرکت کر کے ان سے گھر جا رہے تھے۔ لکھنؤ میں آپ کا ایک مرید تھا، اس کے ہاں قیام فرمایا، اور رات میں اچانک طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل لے گئے اور اچانک آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس طریقے سے سرکار صوفی ملت عبداللطیف صاحب قبلہ علیہ رحمہ
مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے چلتے ہی اللہ کے حوالے اپنے روح کو کر دیا، اپنی جان کو کر دیا، وہ شخص اس دور میں بہت ہی کامیاب ہے جو مسلک پر چلتا بھی ہو، قائم بھی ہو، اور مسلک اعلیٰ حضرت ہی پر اس کو بہت آگے بھی ہو۔ وہ سرکار مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے، اور ان کی شان میں کیا بیان کروں، بہت ہی عرف والا ہے، بہت زیادہ ان کے تعریفی جملے جو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان کو بڑی عقیدت تھی آقا کریم علیہ السلام سے، اور عقیدت ہوتے ہوتے اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت تھی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی بات زیادہ شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیے آج کا دور فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے پیارے حبیب کے حدیث سے بات ہے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مشن پر اس لیے کام کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر اس لیے عمل کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت اس لیے فالو کرتے ہیں کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت سے مل گیا وہ غوث و خواجہ سے مل گیا۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلا وہ صحابہ اہل بیت کے طریقوں پر چلا۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہا اس نے عشق مصطفیٰ کی شمع کو اپنے دل میں فروزہ کر لیا۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت وہ ہے جو اپنی شاندار کڑی کو غریب نواز سے ہوتے ہوئے غوث اعظم تک اور غوث اعظم سے ہوتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام تک جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ آج کوئی کہتا ہے صحابہ کی تعریف ہی کافی ہے، اہل بیت کی برائی کرو معاذ اللہ۔ کوئی کہتا ہے اہل بیت کی تعریف کرو، صحابہ کی برائی کرو معاذ اللہ۔ کوئی کہتا نماز روزہ کو چھوڑ دو، ہم طریقت والے اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گئے ہیں، نماز ہوا پڑھے، جو شریعت والا ہو ہم طریقت والے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھانگ پیتے رہو، چرس پیتے رہو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اس طریقے سے ایک ایک قسم کے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ قسم خدا کی ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو، مسلک اعلیٰ حضرت کے بینر تلے آ جاؤ، انشاءاللہ آپ کو عشق مصطفیٰ کی چاشنی بھی مل جائے گی۔ آپ کو کہنا پڑے گا صحابہ کا بھی مقام ہے، اہل بیت کا بھی مقام ہے، نماز کا بھی مقام ہے، انبیاء کا بھی مقام ہے، غوث و خواجہ کا بھی مقام ہے۔ جو رضا سے مل گیا وہ خواجہ سے مل گیا، غوث و باغ سے مل گیا، اور ان سے ملتے ملتے آقا کریم علیہ السلام کے ذات پاک سے مل گیا۔ وہ جہاں بھی کامیاب رہے گا میدان محشر میں بھی کامیاب رہے گا۔ نہ جانے سنیت پر اور کیسی آفتیں آتی بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا۔ امام احمد رضا نے بریلی میں پیدا ہو کر کے اہل ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہم مدینے سے محبت کرتے ہیں مگر قسم خدا کی امام احمد رضا کا دل وہ دل ہے جس دل کے اندر پورا دل ہی مدینہ بنا ہوا ہے۔ مدینہ کی محبت یوں تو ہر مومن کے دل میں ہے، رضا استاد کا نام ہے نام جس کا دل مدینہ ہے۔ دل میں مدینے کی محبت کرنا اور ہے اور پورے دل کو مدینہ بنا لینا اور ہے۔ جو دل میں محبت رکھتے ہیں مدینے کی ان کو حضرت کہتے ہیں، اور جو پورے دل کو مدینہ بنا لے اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ امام احمد رضا کی وہ شان ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے بینر تلے آ کے مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کر لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی اعلیٰ حضرت کے خاندان کے تشمیرات تاج الشریعہ جو اس دور میں پہچان حق و صداقت کی ہے۔ تاج الشریعہ صرف ایک عالم کا نام نہیں، مولوی کا نام نہیں، بلکہ قطب وقت کا نام تاج الشریعہ ہے، ولی کامل کا نام تاج الشریعہ ہے۔ عقیدت کی بنیاد پر نہیں، حقیقت بولتا ہوں، حقیقت۔ اور اس چیز کو اہل دل نے محسوس بھی کیا ہے۔ اہل دل جو اولیاء کرام ہیں، اب صوفی صاحبی کی بات لے لیجیے، تھوڑا سا میں وقت آپ کو لے رہا ہوں۔ اس صوفی صاحب قبلہ ہے، ان کے پاس ایک عالم صاحب ہے، اور صوفی عبداللطیف صاحب کے پاس عالم صاحب آئے 20-22 سال پہلے، اور صوفی صاحب سے تاج الشریعہ کے بارے میں کچھ الجھن کی بات کی، خلجان تھی ان کے دل میں، کچھ بات کی۔ صوفی صاحب قبلہ سنے جلال میں آ گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا،
اور کوئی جواب نہ دیا. 20-22 سال پہلے کی بات، کوئی جواب نہیں. لیکن ابھی جب حضرت کا 1.5 سال پہلے دورہ تھا صوفی صاحب قبلہ کا، بمبئی میں جب دورہ تھا، اسی دورے کی بات ہے کہ ایک مکان کے اندر صوفی صاحب تشریف فرما تھے. شاندار بستر لگا ہوا ہے. وہ عالم صاحب جن کو تاج الشریعہ کی ذات پر شک تھا، وہ بھی آئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے. اور وہ صوفی صاحب سے مرید تھے. عالم صاحب ملاقات کو آئے ہوئے تھے اور صوفی صاحب قبلہ سے ملاقات کیا. اور اس کے بعد صوفی صاحب نے کہا، مولانا 20-22 سال پہلے آپ نے کوئی بات کی تھی، آج میں اس بات کو کا جواب دینا چاہتا ہوں. کہ حضور کیا بات بتایا آپ نے؟ تاج الشریعہ کے بارے میں کوئی الجھن کی بات کیا تھا، میں اس الجھن کو دور کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو الجھن دور کروں. مولانا نے کہا حضور بالکل. کہا بتا کے دور کروں کہ دکھا کے دور کروں؟ بتا کے دور کروں کہ دکھا کے دور کروں؟ کہ حضور دکھا کے دور کر دے تو اور بہتر ہے. صوفی عبداللطیف تو اعلیٰ حضرت نہیں ہے، مفتی اعظم نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو فالو کرنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کی مشن کو عام کرنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر چلانے والے ہیں. مفتی اعظم ان کے خلیفہ ہیں. صوفی صاحب نے فرمایا مولانا لائٹ کو بند کیجئے. جب مولانا نے لائٹ کو بند کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا مولانا میرے پیچھے اس مسند پر دیکھو کون بیٹھا ہوا ہے. جب مولانا نے دیکھا، برجستہ کہا حضور تو تاج الشریعہ کے ساتھ موجود ہے، تاج الشریعہ موجود ہے. اتنا دیکھنا ہی تھا. مولانا آگے بڑھ کر کے تاج الشریعہ کے ہاتھوں کا پوسا لینا چاہ رہے تھے، تب تک صوفی صاحب قبلہ اٹھے، لائٹ کو آن کر دیا، روشنی ہو گئی. جو معاملہ پہلے تھا وہی معاملہ بعد میں ہو گیا. آپ نے فرمایا مولانا دیکھا تو حضور میں آپ پر قربان، تاج الشریعہ کی شان پر قربان. اور اس وقت تاج الشریعہ کا انتقال ہو چکا تھا. اندازہ لگائیں، نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب ان کا یہ عالم ہے، صوفی صاحب قبلہ کے اختیار کا یہ عالم ہے، تاج الشریعہ کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اعلیٰ حضرت کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ غوث پاک کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ اور رسول پاک کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے دیکھ کر شاہی نے کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جو بھی عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ صوفی صاحب قبلہ نے زندگی بھر مسلک پر استقامت اختیار فرمائی اور چلے گئے. آپ نے ایک مسجد بنائی بھیونڈی کے اندر، خانقاہ بنایا اور مسجد کا نام رکھا مفتی اعظم ہند. مسجد مفتی اعظم ہند. مدرسے کا نام رکھا جامعہ امام احمد رضا. نام پر قربان جاؤ. دارالعلوم بنایا تو نام رکھا جامعہ امام احمد رضا. مسجد بنائی تو رکھا مسجد مفتی اعظم ہند. کتنا عشق ہے، کتنا پیار ہے اعلیٰ حضرت سے، شہزادے اعلیٰ حضرت سے. اور اپنے بیٹے کا ایک نام رکھا غلام مصطفیٰ، دوسرے کا نام رکھا غلام رضا. تو انہی صوفی صاحب قبلہ کی مسجد بھیونڈی میں تعمیر ہو رہی ہے. وہاں کے امام صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہی صوفی صاحب قبلہ کی مسجد کے تعمیری کام کا سلسلہ شروع ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ حسب استطاعت پر چل کر کے آپ تعاون کریں. انشاءاللہ صوفی صاحب کے بھی فیضان سے آپ مالا مال ہوں گے اور ان کے توسل سے بزرگوں کے فیض و برکات سے بھی آپ شاد کام ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.